کہ کیا بات فائنل کر کے گیا؟ وہ دلیل پیش ہی نہیں کر کے گیا. میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں جاب چھوڑ کے. ایسے ہی ہے گلوبل بھائی، یہ جتنے بھی آج کچھ تک ہوگا تو ہم نے پیش کریں گے. ڈبیٹس دیکھی ہیں، جتنی بھی ڈبیٹس ہم نے آج تک دیکھی ہیں، ان تمام ڈبیٹس کے اندر ان لوگوں نے سوائے دجل کے آج تک کیا کیا ہے؟ انہوں نے میں نے سوائے عثمان الفاظ بھائی و سے مجاز، میرے سوال کا اب جواب لینا ہے. اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ضرور جواب دیں، نہیں وہ کیونکہ میرے مجھے خیال سے ذرا تھوڑی بزی ہیں، تحقیق کرنی ہے ان پہ نا، اس لیے جواب دے دیں. میرے خیال میں وہ کہہ کے گئے ہیں نا کہ میں مصروف ہونے لگوں. اچھا عثمان چلو بھائی پھر میرے ٹھیک خیال ہے. میں پھر کام پہ یہ جمعہ آپ پھر بتا دیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کیسے کذاب، دجال، زندیق، کافر، مفتری، جھوٹا، بہتان لگانے والا، یہ کیسے ہے؟ یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں پلیز. دیکھے نا جی، اس نے قرآن آیات اپنے پہ فٹ کی، پھر اس نے کہا جی کہ قرآن میں اگر میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. پھر جناب اس نے قرآن آیات جو نبی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ آیات پیش کر کے تو کہتا جی یہ قرآن میں میرا نام جو ہے وہ محمد اور احمد رکھا. پھر جناب کہ جی اللہ نے مجھے جو ہے وہ محمد کا وجود قرار دیا. تو یہ سارے اس کے دجل ہی تھے، یہ سارے اس کے جھوٹ ہی تھے. اور تھا کیا؟ ظاہری بات ہے جب ایک بندہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ جب کرتا ہے تو اس نے اس کی بنیاد ہی جب جھوٹ ہے تو پھر اس نے اپنی ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے ہیں، اور وہ پھر جھوٹ بولنے کے بعد پھر ان کی تعویلیں کرنی ہیں، اور وہ بھی تعویلیں کرتا کرتا وہ جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. اور آگے جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے پاس بھی سوائے تعویلوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو غلیظ زبان اس نے استعمال کی ہے اپنی عبارتوں کے اندر، تحریروں کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل سیم اسی طرح سے میرا انجینئر بھی کہتا مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا ہے. اور وہ جناب وہاں پہ بیٹھ کے اکیڈمی کے اندر تو وہ لوگوں کو ننگی گالیاں دیتا ہے، علماء کو ننگی گالیاں دیتا ہے، اور کہتا ہے مجھے اخلاق نبوت میں سے حصہ ملا ہے. ابھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کل کی ہے غالباً. اس میں کہتا ہے میں نے ذاکر نائک کو میں نے تو نہیں انگلی کروائی تھی. اب یہ دیکھیں نا، انگلی کروانا یہ مہذب معاشرے کے اندر اس ہاں، کو کیا سمجھا تنزیہ جاتا باتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے سوالات زیادہ تر جو ہے یہ مرزا قادیانی سے متعلق ہی ہوتے ہیں، کیونکہ میں ہے؟ ان جی جی. ذلت آمیز لوگوں پہ تھوڑی تحقیق کر رہا ہوں اس لیے. نہیں تحقیق سب پہ کریں گلوبل بھائی، جتنے بھی ذلت امیز لوگ دنیا میں آئے ہیں نا سب پہ تحقیق کریں. اور جو بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں نا ان کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں لازمی اسی لائن میں کھڑا کریں نا جو ان سے نرم گوشہ رکھتے ہیں قادیانیوں کے متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی جی مرزا قادیانی کی جو ایک کتاب ہے روحانی خزائن، جی اس کے جلد 19 میں پیج نمبر 212 میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں ماننا جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہوں، قرآن کے مخالف آتی ہوں. یہ میرا ویسے سوال تھا کیونکہ بہت سی حدیثیں تھی وہ ختم نبوت پر تھی، تو جب وہ ان کو پیش کرتے تو انکار کرتے بھئی ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے. تو وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہے. تو کیا سچ میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہیں اور ہمارا یہ کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، اگر اپنی منشا کے مطابق ہر حدیث کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ ہر حدیث کو ہی کہہ دے گا نا. اپنے مثلا جو چیز اس کے عقیدے کے خلاف ہوگی تو وہ کہے گا یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. تو ایک معیار ہے جو محدثین نے ایک معیار طے کیا ہے. اس معیار کے تحت جو ہے نا وہ اگر کسی حدیث کو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو انہوں نے پہلے ہی اس کے اوپر ابحاث موجود ہیں. جو حدیث بھی اس طرح کی آئی ہے نا اس کے اوپر ائمہ محدثین نے کلام کیا ہوا ہے. لیکن بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں وہ تو متفقن علیہ احادیث ہیں. مرزا قادیانی نے تو کہا ہے کہ میری وحی کے معارض اگر کوئی حدیث آتی ہے نا تو میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. تو مرزا قادیانی تو وہ تو حدیثوں کے اوپر اس کا کوئی اعتقاد نہیں تھا، وہ تو اپنی ہی باتیں، اس کی جو جھوٹ سچ تھا وہی اس کے لیے سارا کچھ تھا. حدیثیں تو اس نے صرف 2-4 پیش کی ہیں، جو اس نے پیش کی ہیں وہ اس نے اپنی ہی
اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے پیش کی ہیں، اور چند ایک حدیثیں ایسی اس نے بیان کی ہیں جو کہ بخاری میں موجود ہی نہیں ہیں. جیسے کہ اس نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جی احادیث میں آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک نبی آئے گا اور اس کا نام کرشنا ہوگا اور اس کا رنگ جو ہے وہ سانولا ہوگا. اب یہ والی حدیث کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے. جتنی بھی کتب ہیں نا احادیث کی، کہیں پہ بھی جو ہے وہ یہ والی حدیث موجود ہی نہیں ہے. اور بھی اس طرح کی اس نے کافی سارے دجل اس نے کیے ہوئے ہیں حدیثوں کے اندر. جی مطلب کہ اگر حدیث ہوتی ہے، حدیث کا مطلب اصل یہ بھائی ہوتا ہے آپ کی کہ بات کو جی راجپوت بھائی. راجپوت بھائی ایک منٹ دیں ذرا. وہ سسٹر ایسے ہے جی جو آصف بھائی بتا رہے نا، مثال کے طور پہ کہ کوئی اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے کہہ دے، جیسے فار ایگزامپل کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا جس کو چاہے اذن دے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام محمودہ پہ فائز ہوں گے، شفاعت کریں گے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، بچے شفاعت کریں گے، لہٰذا اس کو قرآن کے خلاف قرار دے کر حدیث کا انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اس طرح کر کے کوئی اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ ان احادیث کو کہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. وہ احادیث جو ہیں وہ بظاہر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ تو موجود نہیں ہے، لیکن جو احادیث قرآن کے خلاف آتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے سیاستہ میں کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور انصاف کرنے والا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب و کتاب کے ان کو جہنم میں ڈال دیں. تو یہ اللہ کے انصاف کے اوپر حرف آتا ہے. تو اس طرح جو واضح طور پر معلوم پڑتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے نا محدثین نے پہلے سے کر دی ہوئی ہے. اب آ کے کوئی جو ہے وہ آ کے کہے 1400 سال کے بعد کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف، یہ حدیث قرآن کے خلاف، تو یہ صرف اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. پہلے اس حدیث کی شرح پڑھے. شرح کس نے لکھی ہے؟ محدثین نے. محدثین کا فہم پڑھے اس کے اوپر. کیا واقعی جو ہمارے علماء یا وہ ایسے زمانے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہترین زمانے ہیں، کیا اس زمانے میں ان احادیث کے متعلق کوئی شرح، کوئی تفسیر، کوئی تشریح لکھی ہے؟ جب ہمیں وہ تشریح مل جائے گی تو ہمیں من و عن وہی قبول کرنی ہے، نہ کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے. تو ایسی کوئی بھی جو احادیث صحیح ہیں جن کے اوپر حکم لگ چکا ہے وہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے. جی سوال مطلب یہی تھا کہ مطلب کہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایسی حدیث میں جو خلاف جاتی ہیں تو ان کو نہ مانو. تو وہ تھا کہ سچ کوئی حدیث کا مطلب بھی ہوتا ہے طرز طریقہ، یعنی کہ جو پیغمبر نے کہا ہو، اور پیغمبر ایسی کوئی بات نہیں کہے گا جو کہ قرآن کے خلاف جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ سفارش کی بات ہے کہ شفاعت کریں گے مقام محمود پر، تو وہ پوری وہ حدیث وہ بات تو نہیں ذکر، لیکن قرآن میں یہ تو ذکر ہے کہ نا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کے ہاں مگر جس کو وہ چاہے. یہ بات تو تین ہے ذکر. تو حدیث کا اگر حدیث ایک بار وہ تو طریقہ ہوتا ہے، قرآن میں ایک چیز ذکر ہوتی ہے، پھر ہمارے پیغمبر نے اس عمل کو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہوتا ہے. تو سوال یہ کہ کیا ہے ایسی حدیثیں کہ سچی میں وہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں؟ نہیں، نہیں ہے، نہیں ایسی ہے، نہیں ہے نا. جن کے بارے میں ہے ان کے بارے میں محدثین نے بتا دیا، اور جن کو صحیح قرار دیا جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے. وہ ایک مثال صحیح میں نے دے نہیں دی ہے، وہ سیاستہ کی ہے. ہے. وہ جو سیاستہ کی جو میں بتا رہا ہوں نا وہ سیاستہ کی ہے، لیکن اس کے اوپر محدثین نے کلام کر دیا ہے کہ یہ روایت کرنے والے تو ٹھیک ہیں، راوی ٹھیک ہے، لیکن وہم ہو گیا ان کو، اور اس وہم کی وجہ سے یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن یہ واضح طور پہ قرآن کے اور اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. تو ایسی حدیث ہمیں اب وہ نکالنے پڑ جائیں گی. لیکن میں نے سنا ہوا ہے یہ ایک مفتی راشد صاحب ہے، ان کی ایک ویڈیو تھی، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیا تھا کہ جن کے بارے میں محدثین نے کلام کر دیا ہے وہ بظاہر راوی تو ٹھیک ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کا رنگ سرخ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوگا.
تو بظاہر یہ ٹکراؤ ہے، مثال کے طور پہ میں بات بتا رہا ہوں کہ بظاہر یہ ٹکراؤ ہے، لیکن وہ بتانے والے کا فہم یا بتانے والے کی مراد کیا تھی وہ تو سامنے موجود نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہوا ہے کہ اصل میں ان کی مراد یہ تھی، یا کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہمیں مل جائے گا کہ جہاں پہ آتا ہے کہ وہ محدثین کلام کرتے ہیں کہ جب دوسری صحیح حدیث اسی کے مقابلے پہ ہمیں مل رہی ہے تو ضرور یہ راوی کا وہم ہے اور راوی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن راوی نے جو الفاظ ادا کیے ہیں نا اس کا معنی و مراد مفہوم و خود بہتر جانتا ہے، تو اصل جو معنی مفہوم ہے یہی ہے جو دوسری حدیث میں ملتا ہے، اس طرح کے ہے۔ جی حسن بھائی۔ جی ایسے ہی ہے، عثمان دیکھیں بھائی میں ایز ایک چھوٹی اے سی بات آپ کے مسلمان، پاس رکھنا چاہتا ہوں عثمان بھائی، وہ ایز اے یہ ہے مسلمان کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک میں رنگ سرخ ہے اور ایک میں کہ سرخ نہیں ہوگا، یہ مینشن نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہوں۔ جیسے بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں، بچپن میں ان کا رنگ بڑا سرخ و سفید ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ دونوں باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ اچھا یہ جو بات ابھی حیزل بہن نے کی ہے نا، دیکھیں ایز اے مسلمان جو ہے نا وہ ہم نے یہ اعتراضات ہے نا، یہ منکرین حدیث جو ہے نا، منکرین احادیث، وہ یہ اعتراضات اس طرح کے اٹھاتے ہیں، یا قادیانی یہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، بینگ مسلم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہرگز جو ہے نا وہ یہ گمان یا یہ شک اپنے دل میں نہیں لے کے آنا چاہیے کہ حدیثوں کے اندر کوئی تعارض ہے یا حدیثیں جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ قرآن کے دیکھیں کوئی بھی دنیا میں جو کتابیں، جتنی بھی کتابیں موجود ہیں نا، ان میں صرف واحد ایک کتاب ایسی کتاب ہے جو قرآن ہے، کہ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس لیے کسی بھی کتاب کو، کسی بھی کلام کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی اسی طرح سے درست ہے جس طرح سے قرآن درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ حدیثوں کو، حدیثیں جو ہیں ان کو ماننا ہے ہم نے، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جیسے عثمان بھائی نے کہا ہے، جن حدیثوں کے اندر ائمہ محدثین کو اگر کوئی چیز نظر آئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کلام پہلے فرما دی ہے، اور وہ بالکل تھوڑی تعداد میں حدیثیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑی تعداد میں حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیث ہے۔ اب جیسے بخاری اور مسلم میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ متفقن علیہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سیاستہ کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ تر حدیثیں صحیح ہیں، سیاستہ کے اندر بھی۔ جی میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی قادیانی یہاں پہ سن رہا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اپنی مرضی سے حدیث کو نہیں خلاف اس کے چاہے اس کو مٹا نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی بس میرا دل نہیں کر رہا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے تو یہ میرے عقیدے کے خلاف جا رہی نہیں۔ اصل میں جواب تقریباً مجھے خود ہی پتا تھا، لیکن یہ بات تھی کہ ان کو یہ صاف پتہ لگ جائے کہ وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں وہ کبھی بھی خلاف نہیں جاتی۔ کچھ حدیثیں جن لوگوں نے من گھڑت بنائی ہوتی ہیں وہی حدیثیں پھر قرآن کے خلاف جاتی ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو پھر یہ لوگ اس پوائنٹ کو لے کر پھر یہ لوگ وہ کی حدیثیں بھی نہیں مانتے جو بالکل صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، اور اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سسٹر، ایسا ہی ہے۔ یہ جتنے بھی ایک یہ اس طرح کے لوگ اٹھے ہیں، جی عثمان بھائی۔ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کلٹ کی جو پیدائش ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ایک فرقے کی جو پیدائش ہے وہ ایسے ہی نکلتا ہے کہ وہ اپنی ایک راہ نکالتا ہے مسلمانوں سے الگ، تو قرآن میں جو ہے نا وہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹے گا تو اس کا انجام تو جہنم ہی ہے۔ تو پھر یہ کلٹ، یہ فرقے، یہ مرزا انجینئر جو ابھی آیا ہے، جیسے جو اس نے طریق اپنایا، اس نے تمام محدثین کے اصول کا انکار کیا، مسلمانوں کی جو چلی ہوئی باتیں تھیں، اجماعی باتیں تھیں، ان کا انکار کیا، کفر کے فتوے لگائے اس نے، تو ایک کلٹ جو ہے اس کا پیدا ہو گیا، ایک فرقہ اس کا نکل آیا، اور اب وہ فرقہ جو ہے وہ علمی کتابی کہلاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ان کے بابا ہی اور تھے، ان کا خدا ہی اور تھا۔ تو اصل اچھا میں ایک جب بات وہ ہے، امت کے جی جی جب اگر ہم ان قادیانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر عیسائیوں کے بارے میں کسی بھی ٹاپک پہ، کسی مذہب، فرقہ یا کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ، جیسے مجھے تو کافی لوگوں نے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا کیا کام ہے، یہ فضول، یہ تو عالموں کے کام ہے، وہی اسکالرس کے کام ہے، آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ تب وہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں مت جانو، آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ تو کیا صحیح کہتے ہیں؟
علماء کا فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے کہ جو گمراہ ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں اس کے اوپر، کہ ان سے دور رہنا ہے، ان گمراہوں سے، ان باطل فرقوں سے دور رہنا ہے۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ان سے دور رہیں، عامی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف جائے۔ جیسے کہ ایک دجال جب آئے گا تو ایک شخص کہے گا کہ میں تو بہت بڑا مومن ہوں، مجھے کیا ہونے والا ہے، میں ضرور اس کو سنوں گا اور سن کے میں آتا ہوں کہ اس کا یہ کہتا کیا ہے، لیکن وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن جن کو علماء کی اجازت ہے، رہنمائی ہے، اور علماء ان کو اجازت دیتے ہیں کہ بالکل یہ ہماری صحبت میں رہا ہے اور ہماری محفل میں رہا ہے، اور اس نے قادیانی یا جس کسی باطل سے بھی یہ بات کرے گا تو اس کا اتنا نالج ہے کہ یہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، تو علماء کی اجازت اگر مل جائے تو بالکل اس کو ہے، لیکن عامی کو اجازت نہیں ہے کہ جا کے سیدھے منہ جا کے ان کے ساتھ ڈیبیٹ شروع کر دے۔ تو ہاں یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھنے آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں، لیکن جب تکرار شروع ہو جائے تو تکرار کے لیے آپ صرف جو ہے علمی لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ان سے رجوع کریں اور کہیں کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کو میں نے اپنا عقیدہ بتایا، اس نے آگے سے اختلاف شروع کیا ہے، تکرار کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو تکرار کر رہا ہے تو آپ ہی ان کو جواب دیں۔ تو پھر صرف علماء اور یا جن کو علماء کی اجازت ہے وہی بات کریں۔ ہاں، میں نے تو یہ سنا ہے۔ اب یہ اچھا، دیکھیں نا اور عثمان بھائی کہ بھائی جو یہ آپ اب یہ جو مرزا انجینئر جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو مساجد میں سپیکروں پہ اذان دینا ہے نا، یہ کون سا سنت ہے نبی علیہ السلام کی؟ کہتا ہے دیکھیں جی مسجد کے اندر 5 نمازی نہیں ہوتے اور وہ 5 نمازیوں کے لیے جناب سپیکروں کے اوپر اذان دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ بند ہونا چاہیے، یہ کام مساجد کے اندر جو اذانیں ہیں نا یہ بند ہونی چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ جی یہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں وہ سہارا تو حدیثوں کا لیتے ہیں، سہارا حدیثوں کا لیتے ہیں، ہر ایک بات پہ حدیث، ہر ایک بات پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، لیکن عقیدہ دیکھ لیں آپ۔ اب کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے اس بیان سے کہ نہیں بھئی یہ بیان تو اس نے دیا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ تھا نہیں، یہ کہنا چاہتا تھا نہیں، اس کی مراد یہ تھی۔ اگر کوئی بندہ اس کی تعویل کرتا ہے، یہ جو بیان اس نے دیا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے لیے انہوں نے اسی کو نبی مانا ہے، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانا، انہوں نے نبی اسی کو مانا۔ جیسے قادیانی نبی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے، اس کانے کو مانتے ہیں۔ وہ اس کانے کی جو بات کی ہوئی ہے نا وہ ان کے لیے حجت ہے، نبی علیہ السلام کی ہوئی بات وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہیں، یعنی کہ نبی کی بات قرآن کے خلاف ہے لیکن کانے کی بات جو ہے وہ عین دین ہے۔ اسی طرح سے مرزا جونیئر جیلوی کے جو ماننے والے ہیں، مرزا جونیئر جو کہہ دے گا نا، اگر وہ حدیث میں ڈنڈی بھی مار جائے گا نا کہیں پہ تو کہیں گے واہ جی واہ مرزا انجینئر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا جناب، آپ نے تو بیجا کر دیے، آپ نے تو مولویوں کی دکانیں بند کرا کے رکھ دی آپ نے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا۔ اب ہم جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے اندر غلطی بیان کرتے ہوئے چاہے ہم اس کو 1000 دفعہ بھی بیان کریں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن وہ بندہ اتنے دھڑلے کے ساتھ حدیثوں پہ جھوٹ بولتا ہے، اتنے دھڑلے کے ساتھ حدیثوں پہ جھوٹ بولتا ہے، میں کہتا ہوں مرزا قادیانی اگر آج قبر سے نکل کے آ جائے، وہ اگر شرما جائے گا، وہ اس کے سامنے شرما جائے گا، وہ کہے گا یار میں تو جو کذاب تھا جھوٹا تھا لیکن انجینئر میرے بچے تو میرے سے بھی زیادہ آگے نکل گئے۔ بالکل وہ خوش ہو کے اپنی ٹٹیوں کی بیماری اس کو یقین کرے گفٹ کر دیتا ہوں۔ بالکل اچھا، رات المیہ کو یہ نا نا، خان بھائی وہ جس براڈ کے جی اوپر راج آپ آئے بھائی، تھے نا، وہ اس براڈ کے اوپر پہلے ایک دو وہ مرزئی آئے ہوئے تھے نا، تو وہ اچھا وہ پتہ کیا کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو جو ہے وہ انجینئر صاحب کو کافر کہنے والے، اور میں نے کہا انجینئر کو چھوڑو، میں تو تمہیں بھی مسلمان نہیں سمجھتا، تم بھی مرزئی ہو، کافر ہو۔
کہتا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے کہا بھائی نہ کہو، تم قادیانیوں سے بھی زیادہ زندیق اور لعین ہو، تم لوگ ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہو۔ تو وہ پھر بھاگ گئے وہاں سے۔ المیہ اصل بھائی یہ ہے ہماری قوم کا کہ ایک تو وہ دین سے دور ہوئے، معاملات سے، علم سے دور ہوئے، اور پھر ایک بات ان کو بٹھا دی ذہن میں کہ دیکھو وہ سب کو سنو، مسئلہ کوئی نہیں ہے، سب کو سنو۔ اچھا جب طارق جمیل، میں جب کالج کے دور میں تھا نا، تو کالج کے دور میں جب کوئی طارق جمیل کو سنتا تھا، سیدھی بات ہے بھائی میرا اختلاف ہے اس سے بہت، بلکہ دیوبندیوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے، تو اس میرا بھی اختلاف تھا۔ تو جب کوئی کہتا تھا نا یا طارق جمیل بڑی یا تقریر کرتا ہے، مجھے وٹ چڑھتا ہے، مجھے غصہ چڑھتا تھا، میں اسے کہتا تھا اور نہ سنو اس کو، یہ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے، اس کو نہ سنو۔ تو لوگوں کا المیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے ہم نے تو نہیں سنی۔ ابھی مرزا انجینئر کا فتنہ نہیں تھا، میں جب 12 سیکنڈ ایئر میں تھا، تب لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ہم اچھی اچھی باتیں لیتے ہیں، یعنی کہ اچھی باتیں بھی تو وہ کرتا ہے نا، جو وہ کرتا ہے وہ جانے۔ تو یہ المیہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اسی کو لے کر مرزا انجینئر نے قوم، دیکھو قوم کی جو سوچ ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے، جو فرقہ بنانے والا یا ان کے ذہنوں کو خراب کرنے والا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو سوچتا ہے کہ وہ کون سی پروڈکٹ جو ہے نا وہ لے لیں گے، ان کی ڈیزائر کیسی ہے، ان کی خواہشات کیسی ہیں، ان کی نیڈ کیسی ہے، تو اس نیڈ کے مطابق وہ پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے۔ تو اس نے وہی باتیں رکھ کر سامنے، وہی چیزیں رکھ کر سامنے بیان کرنی شروع کی، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو ان کو بری لگی انہوں نے کہا بری چھوڑ دو، اور ایک گمراہی کا ایک نیا سلسلہ نکل آیا بہت بڑا۔ تو یہ المیہ ہے پاکستان کی قوم کا، پاک و ہند میں، جو کہ قادیانیوں کی طرف سے بنایا گیا ایک ذہن ہے، اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ باطلوں کی طرف سے بنایا گیا ہوا ایک ذہن ہے کہ بھائی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لو، تو لوگ لینے لگ گئے۔ اب یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ تم نے ان کو نبی مانا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے ہم اس کی بات کو یہ لیتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے پھر اس پہ لعنت ڈالو، وہ کہیں گے لعنت نہیں ہم ڈال سکتے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا تو انہوں نے وہ جواب رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اپنے دل کو صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے، جواب ہے نہیں ہے لیکن خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو یہ پاکستان کی قوم کا المیہ ہے، واقعی انہوں نے۔ آپ اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں، یہ بات تو بتائیں ذرا۔ کس کے بارے میں؟ گلوبل بھائی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سوال ہی سمجھ مولانا علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھو میں اپنی جو بات کی ہے آپ نا، میں دیکھیں اپنی، نا، آپ محترم ایک ذات کو نہیں، ویسے اگر میں جنرل پوچھوں کہ جو بھی بندہ مرزا قادیانی پہ لعنت نہیں ڈالتا اور لعنت ڈالنے پہ وہ آ کے آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے، تو ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹے کے اوپر، جو ہے اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوا ہے، وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، دجال ہے، سب کچھ اس لحاظ سے۔ لیکن جو بندہ لعنت ڈالنے کے اوپر آ کے 2 قدم پیچھے ہو جائے، اعتراض کرے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پرسنل رائے کیا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ جی آصف بھائی بتائیے گا۔ اچھا اگر آپ جواب نہ بھی دینا چاہیں تو آپ کہہ دیں، میں ابھی اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ آپ میرے بھائی ہو، میں تو اپنے بھائیوں سے صرف گائیڈنس لینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر نہیں جواب دینا چاہے تو آپ مجھے کہہ دیں کہ اس کا جواب میں دینا نہیں چاہتا، ہم ہولڈ کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری تو صرف ایک فرینڈلی کویسچن ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ مشکل میں نہیں ڈالنا کسی کو۔ نہیں دیکھیں گلوبل بھائی، ایک بندہ جو ہے وہ تو زندیق ہے، مرتد ہے، اس کے اوپر تو میکسیمم جو ہے وہ سزا اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، لعنت تو بہت چھوٹی بات ہے۔ یہ تو ایک طرح سے اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے والی بات ہے نا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ اس کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو ایک طرح سے اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ وہ بالکل لعنتوں کا مستحق ہے، صبح دوپہر شام اس کے اوپر لعنتیں بھی دینی چاہیے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہی نہیں، کوئی دنیا کا مسلمان اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے لعنتوں
लानते समेटने के लिए उस बंदे ने ये हरकत की है ना, उसने नबूवत के ऊपर डाका डाला है उसने। अच्छा, जैसे कोई बंदा मुसलमान है और वो ये बात कहे कि मैं मिर्जा कादियानी पे लानत नहीं डालता, वैसे मैं उसे सब कुछ समझता हूँ काज़िब दज्जाल, तो फिर आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं लानत नहीं डालूंगा, आप क्या कहेंगे उस बंदे के बारे में? आप उसे कादियानियों का यार कहेंगे या क्या कहेंगे? ये मैं तो उस बंदे को मुनाफिक कहूंगा, मैं सीधी सी बात है, उसको बुरा लगे मैं उसे मुनाफिक कहूंगा। नहीं, असल में ये है कि वो कज़ाब भी कह रहा है, दजाल भी कह रहा है, काफिर भी कह रहा है भी वो मुनाफिक है ना। लेकिन देखिए कि एक बंदा जो नहीं है, नहीं जी उस्मान बात तो सुने ना, उसको इल्म नहीं है, उसको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है कि भाई लानत नहीं डालनी चाहिए हमें, ठीक है, उसको किसी ने पट्टी पढ़ाई है तो उसको बस अच्छा पहले समझाना उस्मान चाहिए, भाई, दलाइल उस्मान देने भाई चाहिए। इल्म तो है, ओ उस्मान यार भाई मैं बड़ा आप ग्लोबल यकीन भाई, करें, कसम बखुदा ग्लोबल इल्म भाई तो है, लेकिन फिर भी वो लाशें डालने से इनकार करे तो बताओ उसको मैं कादियानियों का यार कह लेता हूँ, चलो ऐसे कह लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे इजाजत दे दें कि कामल का इतना तो यार मुझे कह लेने दो, वो मिर्जे को अब लानती भी ना कहे, लानत भी ना डाले, तो आप दोस्त हैं, आप इतनी इजाजत तो दें फिर। नहीं फिर तो वो आसिफ भाई वाली बात ठीक है, फिर वो मुनाफिक है पक्का। चलो बस ठीक होगा, बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे मुश्किल थे लेकिन आपने बहुत खुश उसलूबी से उसका जवाब दिया। एक पढ़े लिखे एडे बंदे का मुश्किल यही सवाल असलूब यार, होता है कि कोई मेरे जैसा अनपढ़ भी आ जाए, अब बहुत ये प्यार ना से वो देख के सवाल समझा ऐसे ही, देते हैं। ये सवाल ऐसे ही थे, ये सवाल ऐसे ही थे कि भाई ये मेरी झोली में कितने अंडे हैं बता दो, अगर बता दिया तो 12 के 12 तुम्हारे। तो कह रहे हैं भाई अगर वो गंदे हो तो फिर उसको क्या बोल रहे हैं? अच्छा अहमद उससे साहब कह अपना देंगे तारुफ। तुम्हारी झोली में 12 अंडे गंदे हैं। अच्छा अहमद अहमद भाई आप अपना तारुफ करवा देंगे, मेरे ख्याल से पहली बार हमारी बात हो रही है। नहीं प्यारे भाई, मैं काफी मरतबा आपके पास आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहद है। थोड़ा बहुत ग्लोबल भाई मुझे जानते हैं और मैं इनको जानता हूँ, तो मैं सरकारी मुसलमान हूँ। मोहम्मद शाहिद भट्ट माशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई हैं जी, और बहुत साहब इल्म है, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये बड़े भाइयों की तरह हैं। अच्छा अच्छा, सरकारी मुसलमान की जो इस्तिलाह है ना वो कादियानी इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा ना कि ये सिर्फ शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, मिर्ज़ा इंजीनियर का ये फतवा है कि जितने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, ये सिर्फ आईडी कार्ड पे मुसलमान है, वैसे ये मुसलमान नहीं है, काफिर हैं ये। तो आप भी उसी इस्तिलाह को लेके कह रहे हैं या फिर? मैं तो ये बोलता हूँ कि ये मिर्जा जूनियर और बड़ा इसका बाप जो है ना, ये दुनिया के बदतरीन काफर और मरदूद लाइन तरीन है, और जो थोड़ा सा जो रई के दाने के बराबर भी इनसे तल्लक रखे या उनके लिए हमायत का रखता है, तो वो उनसे भी बड़ा दज्जाल और काफर है। जो इनसे राई के दाने के बराबर भी कोई मोहब्बत रखता है या इनके हक में वो होता है। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सरकारी मुसलमान के इस्तिलाह आप इस्तेमाल करें ना, तो कहें कि हम सरकारी भी हैं और शरई भी हैं, शरई भी हैं, हम शरीयत में भी मुसलमान ही हैं, और दफातर सरकारी दफातर में भी हम मुसलमान ही हैं। जी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। वो इसलिए मैं बोला, अक्सर लोग वो बोलते हैं तो इसलिए वो माजरत चाहता हूँ, मैंने बोल दिया कि कादियानी जो है वो अपना अकीदा छुपाते हैं, ये हमें काफर, पक्का काफर, वो दायरा इस्लाम से खारिज ही समझते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने धोखा देना होता है तो इसलिए हमें ये मुसलमान कह देते हैं, वरना ये मुसलमान नहीं कहते। ये सरकारी मुसलमान की जो इस्तिलाह है ना, ये असल में काफर कहने की काफर कहने का एक दूसरा तरीक है, जैसे मिर्जा बशीर कहता है ना, जैसे वो अल्फाज की जंग जैसे एक लड़ते हैं, मिनट वो डायरेक्ट कह नहीं सकते, एक तो वो मिनट अल्फाज की जंग। जी 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 एक मिनट, जैसे वो कहता है ना कि किसी को गाली देनी है ना, तो किसी की तरह मंसूब करके गाली दो कि अगला पता ना चले। ये मिर्जा बशीर ने तरीका बताया था कि ये कह दो कि ग्लोबल जो है ना तुम्हें ये कहता है, ग्लोबल तुम्हें ये कहता है, तो मंसूब उसकी तरफ कर दो, तो ये भी एक गाली देने का तरीका है। सही। तो इसी तरह
کسی کو کافر کہنا ہے تو منسوب کر دو کہ وہ سرکاری مسلمان ہے۔ السلام جیسے میں علیکم. کہہ دوں کہ احمد بٹ صاحب نے، میں نے سنا تھا ایک دن کہہ رہے تھے کہ مرزا جو ہے وہ کاذب ہے اور دجال ہے اور بہت بڑا جی جھوٹا اور مفتری ہے، تو صحیح. اس طرح سے بندہ کہہ یار سکتا ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਕਹੋਗੇ? اللہ جی ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? لو ਕਹਾਂਗੇ جی ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ عثمان صاحب دوست آ گئے نے جی، ہوں تسی انہاں نال گل کرو۔ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਿਆਰ میرا ਨਾਲ کام ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ رنگ دے وچ پہچاندا ہی سی، آ گئے نے تے گل کرو۔ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ تعارف کروا دو نا اپنا آپ اپنا، پھر کرتے ہیں بات۔ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਰਫ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੰਨ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ او ਕਹਿੰਦੇ بس ਹੋ بس بس ہو گیا تعارف، تھلے آ جاؤ، تھلے آ جاؤ، گالی نہیں دینی بس۔ ویکھ لو سی السلام انہاں دی گل علیکم پوری کرتی، گال نہیں کڈی کسے نے۔ حد ہو گئی ہے یار۔ السلام علیکم. Hi Patricia, how are you? Practica. Practical Practical. science. Practical. Half of the name is hidden actually. Hello Practical, how are Okay. you? I'm fine. It looks like Patricia. یار یہ تصویر نہیں چینج ہو رہی. اب میں نے یو کے کا اکاؤنٹ ادھر پاکستان میں لاگ ان کیا نا تو تصویر نہیں چینج ہو رہی. No, all you have to do, just go back into your main profile and then you can, click on the cam and then کی change ہے from میں نے your کوشش gallery. کی ہے لیکن اپڈیٹ ہوتی نہیں ہے. No idea then. اچھا آپ مسلمان ہو؟ الحمدللہ سارے جیسے ہو مسلمان ہی ہیں جاتا بھائی ہے، سب۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں تو ادھر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی، پھر وہ 24 گھنٹے کے بعد یا ایسے چینج ہو جاتی۔ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو رہی یار، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا. تو اچھا آپ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسلام کے خلاف بولنے کا حق صرف یہ ادر ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان میں رہ کے کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں رہ کے اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو اگلے دن یہ لوگ مار دیے جاتے ہیں. نہیں یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں سارے، توقیر بھائی یہ ہے نہیں، یہ بھی بھائی ابھی فی ہمیں نہیں الحال پتا، شاید یہ سب پاکستان میں ہوں۔ پروپیگنڈا ہی ہے۔ آصف بھائی بھی پاکستان یار میں بیٹھے عثمان، ہوئے ہیں، میں نا بڑے ہمارے نیچے بھائی اترتا ہوں عثمان، آپ بات کریں، میں نا تھوڑا سا بیزی ہونے لگا ہوں۔ آپ نے ابھی یہ جو بیٹا لکھا ہوا ہے آپ کیسے پروف کر سکتے ہو یہ اس کا بیٹا ہے؟ اگر پروف کر دو، مجھے پروف چاہیے. جی آصف بھائی پروو کریں گے. جی آصف بھائی اس کو استعارے کے رنگ میں بیٹا کہا گیا، حرکات اور سکنات اس کی نا اس کی جیسی ہیں، اس وجہ سے یہ تو کوئی کہنے والی بات ہی نہیں ہوئی یار. کو سمجھ نہیں آئی تو اس میں یہ بات نہیں کہ کہنے والی بات نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ نے کیا سمجھدار کے لیے تو اشارہ اس کے کافی ہوتا ہے عقائد لیکن جو آپ کے ہے پاس وہ کوئی نہیں پروف سنے؟ تو نہیں ہے نا. پروف صاحب ہے، آپ نے اس کی تقاریر نہیں سنی، آپ نے اس کے بیانات نہیں سنے. میں نے سنے تو ہیں لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کچھ ایسے غلط کیا. اللہ پاک کا گستاخ، انبیاء کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اولیاء کا تو یہ گستاخ، پروف کرو نا، اور میں ادھر کتنی دکھاؤ کیا، دوں آپ کو. بتاؤ نا کیا کیا ہے، پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا. نہیں دیکھیں آپ ڈی جے بھائی ایسے تو نہ کریں، دیکھیں وہ اتنی اچھی باتیں تو وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ امی شاہی کوئی نہیں، امی تو اپنے مزے کے چکروں میں لگی ہوئی تھی اور اوپر سے مرضی پیدا ہو گیا. وہ اتنی اچھی باتیں تو کرتا ہے، آپ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی تقریریں نہیں سنی. اتنی اچھی تقریریں تو کرتا ہے وہ. ایسی کوئی غلط بات کریں گے تو پھر تو ہمارے لیے بھی. میری پروفائل پہ اچھا جائیں، پہلی ویڈیو پن ہوئی ہے، وہ دیکھ کے آئیں ذرا. کیا نام آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ میرا ابو حسن آئی ڈی ہے نا، پہلی ویڈیو پن کی ہوئی ہے میں نے، وہ دیکھ کے ادھر آئیں ذرا جلدی سے. اچھا میری بات سنیں، اگر وہ کہتا ہے کہ امی شے نہیں،
یہ بری بات ہے. اگر وہ توحید پر کوئی اٹیک کرے وہ بری بات نہیں ہے، یا انبیاء پر اٹیک کرے وہ بری بات نہیں ہے. دیکھیں اتنی وہ پیاری باتیں کرتا ہے. دیکھیں آپ ڈی جے بھائی ایسے تو نہ کریں آپ. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن حدیث میں کہتا ہے کہ چوپے لگانے کی کوئی ممانعت نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ اتنی اچھی اور اتنی پیاری باتیں کرتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. چلو ایسے تو نہ کریں ہیں. وہ اب رکشاگر آ کے آپ کے اکاؤنٹ پہ جائے گا دیکھنے کے لیے ویڈیوز، پھر واپس یار آئے یہ گا. ایسا بندہ ایسی سینس میں آ کے سوال کرے نا تو آپ ویسے کہہ دیں کہ اس قسم کے جو سوالات کرے نا کتی کا بچہ آ کے، اس کو ہم 1 منٹ میں ہی اتار دیتے ہیں. جو اس قسم کے سوالات کرتا ہے نا آ کے، ابھی دیکھو اس نے کیسے بدتمیز انداز سے بات بھی کر گیا اور اپنی ہوشیاری بھی کھا کے گیا اپنی طرف سے، کتے کا بچہ. عثمان بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ گلوبل صاحب یہ لوگ جو نا اثر ہاں پڑتا ہے یہ لوگ منکر ایک ہوتے ہیں. منٹ نہ لگاؤ، قسم بخدا میں نیچے بیٹھا ہوا سن رہا تھا، میں نے مارنا تھا اس کے منہ کے اوپر جوتا، میرے نزدیک بیٹھا ہوتا تھا. کتے کا بچہ بکواس کرتا. اس کا نام لے لے کہ دیکھو کیسی بکواس کر کے گیا، حرام زادی کسی گندی نسل کا کتی کا بچہ. سوری عثمان بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے ڈراپ کر دے یار، میں نے اس کتے کے بچے کو گالی دے دی ہے. بدتمیز تھا پتر. گلوبل بھائی یہ ان کی تربیت ہے نا، یہ آکزار کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں. یار یہ اتنے گندے لوگ ہیں قسم بخدا، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. دیکھو کیسی بات کر کے گیا، کتے دا پتر. جس بندے کا علم صرف اتنا ہو کہ توحید کا مطلب ہے کہ نبی پیشاب نہیں روک سکتا، وہ کیا دوسروں کو سبق پڑھائے گا؟ اس پر بندہ لعنت نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ جی یونس صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا تو میں آج ہی نا ایک ویڈیو دیکھ کے آیا تھا قادیانیوں کے بارے میں. تو اس میں ایک مولوی جاتا ہے بڑے پرانے گاؤں میں، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو ملتی ہے عورت ملتی ہے جو جماعت میں بہت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بہت مانتی ہے، جماعت میں کام کرتی ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی کوئی، ٹھیک ہے. پھر مولوی اس کو کہتا ہے چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری اولاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. چلیں 3-4 سال بیت جاتے ہیں. بعد میں مولوی کو اس کے دوست بتاتے ہیں کہ اس عورت کے اولاد ہو گئی تھی، تو وہ پھر واپس وہیں جاتا ہے. لیکن اس نے نا ایک منٹ یونس بھائی، ایک منٹ جی اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں پہلے. کیسے؟ آپ کا نام تو یونس ہو ان گیا، کو بات مکمل کرنے دیں، بات مکمل جی کرنے دیں. جی چلو جی کر لو میں سننی ہوں جی. تو وہ واپس جاتا ہے وہیں پہ، تو لیکن اس سے بات کرتا ہے کہ آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا، لائک آپ مسجد میں لائک آتی کیوں نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی میرا بچہ ہے، میں نے اس کو نہلانا ہے، کھانا ہے، کپڑے پہنانے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اگر میں نے ایک دعا سے آپ کو بچہ دیا ہے تو میں ابھی ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا کہ آپ کا یہ بچہ مر جائے. تو کیا ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سے جڑے رہیں، اگر نہیں جڑے رہیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کون کہتے ہیں؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ یہ احمدیوں کی جماعت ہے جو. اچھا یعنی کہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں. جی جی جی. تو جیسے وہ مولوی نے کہا ہے نا، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 تو بالکل. بالکل ایسے ہی ہے، جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر جماعت آپ نے چھوڑی تو آپ پہ عذاب آ جائے گا، تو
آپ کیونکہ مرتد ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی عذاب میں مبتلا ہو کے گزرے گی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے بالکل عین خلاف، اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا یہ اس کے عین خلاف ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ ان میں موجود ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے. مشکلات کا نام انہوں نے عذاب رکھا ہوگا، آزمائش کا نام انہوں نے عذاب رکھا ہوگا. تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل عین خلاف چلتے ہیں. تو بالکل کوئی دھمکی نہیں ہے. جو تو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ وہ تو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اولیاء اکرام یا علماء جو ہوتے ہیں وہ تو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہم سے دور کیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، جو ہے وہ اس کی یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور جزا دے. تو وہ اپنے نفس کے لیے نہیں اولیاء کرام جو کچھ کہتے یا کرتے. تو یہ قادیانیوں کی جماعت کا وتیرہ ہے شروع سے، ایسے کرتے ہیں. جی جی جی. ابو حسن بھائی ایک بات بولوں اگر اجازت ہے تو؟ جی جی بالکل بالکل. جی بات یہ ہے، مجھے نا ایک جرمانہ ہوا تھا. یہ بھائی کو میں ابھی بتانے لگا ہوں جو جماعت چھوڑ کے جاتا ہے نا، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے ایک جرمانہ ہوا تھا 11,700 کچھ یورو کا. تو میری غلطی سے ہوا تھا نا، میں نے اپیل کی تو پرسوں میں نے بھائی مرزے کی ٹھکائی کی. ایک برار پہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم سارے دوست نا، تو نشان ظاہر ہوا وہ 11,700 سے کم ہو کے 3,400 پہ آ گیا. تو مجھے لگتا ہے ایک دفعہ اور کرو تو معاف نہیں ہو جائے گا. انشاءاللہ جی، معاف تو پتہ نہیں ہوگا لیکن کم ہو سکتا ہے. اور کم ہو سکتا ہے نہیں، اور کم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ لاسٹ ہے. تو میں سوچ رہا تھا تھوڑی سی زیادہ کر دیتے تو ہو سکتا معاف ہو جاتا. جی جی وہ انہوں نے بھیجا میرے بھائی، وہ تو پتہ ہے مجھے. تو انہوں نے بھیجا کر گٹھے دینے گٹھے دے دے، اگر انسٹالمنٹ کروانی ہے تو وہ انہوں نے ویسے ہی بنا کے بھیج دیا نا 400 اور کچھ کا نا. وہ بات نہیں ہوئی مجھے پتہ ہے. وہ میں نے اس لیے بات بتائی، اگر نیچے کوئی سن رہے ہیں نا تو یہ جا کے ابھی بونکیں گے دیکھا ادھر نشان ظاہر ہو گیا، لیکن آگے والا پورا بھی بتانا کہ 11,700 سے کم ہوا ہے، نشان اوپر نہیں گیا. شاہ جی تہاڈا تے نشان پھر بلندیاں تے تر گیا ہے کہ ویکھ لو پھر ہوئے نا. گلوبل بھائی نے بھی کل مارکا ماریا، ایدا بھی انتہابی نشان بڑا ہو گیا اگے نا، ایدا جڑا مارکا بڑا ہو گیا جی گلوبل بھائی انہوں نے گلوبل بھائی دا پتہ لگ گیا. تو میں نا کل بزی سا، بچے دا بسم پاسپورٹ نہیں اللہ بٹ الرحمن صاحب الرحیم، بٹ السلام صاحب میں علیکم ویڈیوز بھیج ورحمۃ دیا نے ساریاں اللہ وبرکاتہ. گلوبل ہاں بھائی جی ویڈیو مینو ویڈیو اور بھیجو وعلیکم گلوبل بھائی. جی السلام میں ورحمۃ تہنوں بھی اللہ بھیج دینا، وبرکاتہ. ویڈیو اور پروف بھیج دیتے نے. اور اظہر بھائی میری السلام آئی ڈی تے جا کے چیک کر لو. علیکم. وعلیکم السلام. میری آئی ڈی تے چیک کر لو، اتنے بھی پئے نے. جا کے میری آئی ڈی ویو کرو گے نا تو ویڈیوز اور جی جی. حوالہ جڑا وہ لگا ہویا دونوں. اظہر شاہ جی کتنے کیڑے شہر چو تسی؟ گلوبل بھائی ایک منٹ رکو ذرا، دو ایک والنٹ منٹ. والے ساری وعلیکم نیٹ وچ والن السلام لگے کاشف ہوندے نے. بھائی، قبلہ استاد جی محترم، وعلیکم السلام. عثمان میں تینوں کٹنا ہے تو مینوں نہ کیا کر. ماشاءاللہ تم، اللہ پاک نے آپ کو زیادہ علم دیا بھائی، میں تو اتنے علم والا نہیں ہوں. اچھا شاہ جی کیڑے شہر چندے ہو؟ میں صبح ولنسیاں چا بھائی، علی کنتے تے نال ایک پنڈ اوتھے. پورا ایڈریس دے کیڑا؟ دینا آج لینا. اور نہیں نہیں پورا ایڈریس نہیں علی، بس ٹھیک ہے. علی کانتے ولنسیا تسی دستا وا وچ کیڑا کیڑا پیندا یار اپنا؟ ہن تے بھول ہی گیا، 5 سال ہو گئے نے مینوں اتھوں آیا. تسی چلو کتھے رہے ہو بول سکے رہے شاہ جی فروٹ دوست ایریا پاندے تہاڈا؟ سی. جی بھائی.
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਾ 11,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੀਗਲ ਵਰਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਗੈਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 2018 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਵਰਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਰੋ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਫੈਕਟੂਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। आ जाओ जनाब, माइक अनम्यूट करो बुजुर्ग बाबे साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशी भाई मैं आपके बाबे नहीं हूँ, मैं वैसे नाम लिखा है, आप ये ना समझिएगा कोई बड़ा बाबा आ गया है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। सलाम के जवाब में ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ, ये कूड़ मारना है तालीम है कि सलाम के जवाब में लानत भाई। भेजो। मैं तेरे सलाम का जवाब देना ही नहीं, क्योंकि तू बगैरत है, तेरे मुनाफिक आदमी है तू। नहीं मैं जवाब देता हूँ, मैं कौन से बुजुर्ग जवाब देता हूँ। हाँ जवाब दे, जवाब दें आपसे। अच्छा जी भाई, ये तो है पहली सुन्नत आपके बाबे की, मिर्ज़ा कादियानी की, ठीक है जी, कि उसने मुसलमानों के जवाब देने की बजाय उसने लानतें डाली हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी सुन्नत है आपके जनाब बाबे मिर्ज़ा इंजीनियर छोकरे की, जिसने आपकी माँ के 4 शोहर भी, बल्कि बहुत ज़्यादा लातेदार शोहर पूरे किए हैं, और आपकी बाजी के लिए उसने बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि सेक्स एजुकेशन की, कहता है मैं तालीम दिया करूँगा। तो पप्पू ने अपने सिर्फ बच्चों को ना वो वीडियो दिखा दिया करनी है, और साइड पे होके आपने जनाब आपकी जो बीवी है पप्पू साहब, तो उससे आपने उसके एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिशात पूछी। चुप यार मुझे बात करने दिया करो। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਸੱਪ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा ठीक हो गया। तो आपने दूसरे कमरे में वो वीडियो आपने अपनी बेटी को, बच्ची को या बच्चे को लगा के देनी है सेक्स एजुकेशन के लिए, और खुद आपने अपनी बीवी के कमरे में जाना है और जाके उससे पूछा करना है कि हाँ भाई भलियल ओके किन्ने बंदे चाहिए दे ले हवा। तो ये आपने ये तालीम आपके बाबे की जो है ना वो हम आम करेंगे। अच्छा वैसे पहली वाली मेरी है, क्योंकि मेनू नेड़े पैंदा है। चलो ठीक है। आप बताओ ना, ये कहाँ पे इंजीनियर काम की वीडियो कौन सी है कि ना दो? कौन सी वीडियो पूछ रहा है सब भाई? वो वीडियो लगाएं यार, चलो काफी देर हो गई, ये मौजू नहीं छेड़ा, काशिफ भाई को बात करने दें। ये किधर लेके, अगर इंजीनियर ने ये बोला है तो आप देख लेना, मैं इंजीनियर के साथ आज क्या करता हूँ, लेकिन अगर नहीं बोला तो ओ मरज़ैया उसने बोला भी है ना, बोला भी है, तो तुम्हारी लानते उसके ऊपर, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने एक बार उसके ऊपर लानत भेजी। सुबह लानत डालता है और शाम को फिर उसकी पूजा करता है। वो जैसे मिर्ज़ा कादियानी के बारे में नहीं कहते कि हम इसको वली अल्लाह मानते हैं, वली अल्लाह इस तौर पे मानते हैं कि कभी कभी ज़िना कर लिया करता है। तो ये भी ये लानती इसलिए कहता है मिर्ज़ा इंजीनियर को, क्योंकि जनाब वो कभी कभी ये लानतों वाले काम कर लिया करता है। वो वली अल्लाह इसका इनमें, और है भी, ये भी कादियानी है, ये भी कादियानी है। वीडियो प्ले करो। चलें जी वीडियो प्ले करें। आसिफ भाई कौन सी वीडियो आपने जो लगाई है, इसको तकलीफ हो गई है? वैसे तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए इन काफिर मुर्तदीन
जिंदीकों को, लेकिन पता नहीं आपने कौन सी बात की है, इसको तकलीफ हो गई है। तो काशी ने बात नहीं की, आपने लिखा हुआ है ना मसाजिद में अजान देना नाम की खिदमत नहीं, ये लिखा हुआ है अबू हसन ने। अबू हसन के ये देखे ना डीपी में क्या लिखा हुआ है, ये जो बड़ा आपने किया हुआ है। मिर्जा जूनियर के अल्फाज हैं। ओ भाई दिखाओ ना झूठो, दिखाओ कहाँ से? आजा मेरे पास, आजा लिवरपूल आजा, तुझे दिखाऊं, मतलब हाथ में पकड़ाऊंगा तुझे, आजा आजा। ये आपके बाबा, ये बुजुर्गों की तालीम है। नहीं ये बाबे की तालीम है, वो कहता है कि उंगली कराइए, खड़ा हो गया। ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਪੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ। अच्छा भाई आप वीडियो वो लगाए। अच्छा ये तालीम जो है ना, ये भी मिर्जा इंजीनियर बाबे आपके बाबे मिर्जा कादियानी से उसने ली है। जो वो आपकी बीवी जो लजना है ना, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ मिर्जा कादियानी लजना जो ना आपकी, उसने तालीम ली है कादियानी से, फिर उसने मुंतकिल की आप में, और उसने मुंतकिल की मिर्जा इंजीनियर ने मिर्जा कादियानी ने की थी। तो वो भी कहता है भाई हमने उंगली लगाई तो खड़ा हो गया। तो जब खड़ा हो गया तो फिर पकड़ाएंगे ना आपको। मुराद क्या है वो दिखाओगे यार, इनको बोलने दे उस्मान, इनको एक मिनट बोलने दे यार। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਯਾਦ ਆਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ। ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਨ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲ ਮੁੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ ਨਾਸੂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ ਮਲਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਨਾ ਝੂਠੋ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾਏ। और यार तुसी झूठ बोलते हो, पता नहीं कब मिलते कादियानी से कितने झूठ बोलते होगे। और झूठो यार, कौन सी वीडियो, हेलो कौन सी वीडियो का कह रहे हो यार? एक तो ये मसाजिद में अजान देना कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है। यार अहमद भाई आप बात कर रहे हैं, चलो यार चलो आ जाओ, चलिए अहमद भाई ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ये काशिफ साहब ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। यार ये काशिफ साहब ये मसाजिद में अजान देना, और ये दूसरी वीडियो जिसमें ये मिर्जा ने कहा कि खड़ा हो जाएगा तो बैठेगा। सुन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਦਿੱਤੇ ये खड़ा होना बिठाना ये आपके बाबे करते थे। ये नाम नहीं है इसका, इसका नाम कुछ और है। इसकी आईडी पे पहले लिखा हुआ था, मैंने एक दिन इसको मेंशन किया तो इसने खत्म कर दिया वहां। अहमद भाई आप अपने बुजुर्गों की तारीफ ना पेश करें प्लीज। मैं आपसे बात कर, तेरी अम्मा ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਨਾਹ ਉਹ ਵਹਾ। ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਮਾਮਾ ਦੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। अहमद भाई वो शर्म नहीं खाएगा, वो जितने मर्जी इसकी अम्मा के यार करें, वो तो खुश होती है और ये भी खुश होता है कि चलो मेरी अम्मी वाह आरे लगी है। सज्जन भाई आपने ये वीडियो का हवाला देना है, अदरवाइज कादियानी समझेंगे आप झूठे हो, तो मिर्जे पे भी आप झूठ बांधते हो। जैसा मिर्जे भाई कादियानी क्यों समझेंगे? कादियानी इसका मतलब आप कादियानियों वाले हैं और मिर्जा इंजीनियर भी कादियानियों वाला है। मैं कह रहा हूं जो छोटे चीजें भी झूठ बोल सकता है, वो बड़े मिर्जे पे भी झूठ बोल सकता है। सच निकल आया मुंह से कि भाई कादियानी फिर आपको झूठा समझेंगे ना। जो मैं कह रहा हूँ आप झूठे हो, वो भी समझेंगे झूठे हो। तो आप किताब मान गया, आज मान गया भाई, मान गया ਕਾदियानी है। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਹੈ। यार पप्पू एक दिन तो छोटे मिर्जे पे लाना डालता है और शाम को बड़े पे लाना डालता है और दोपहर को दोनों का दिफा करता है, इसमें क्या कहानी है? नहीं मैंने यार आप कादियानी मिर्जे का कब दिफा किया शाह साहब? यार मेरी बात सुने, मैं आपको अभी बताता हूँ पप्पू साहब। एक अहमदी लड़की साहब, एक्स अहमदी लड़की मुसलमान हुई थी, सादिया नाम था उसका, वो बात कर रही थी। आपने उधर क्या बात बोली थी कि बाबों के दलीम कहाँ से लोगे? आपने नीचे कमेंट किया था कि नहीं? आप बात सुने, वो एक जाहिल आदमी है। पागल समझ रहे हो?
وہ ایک جاہل و جٹ آدمی ہے جس کو وقت دے رہے ہیں. آصف بھائی آتے ہیں نا, میں تو ہوں جاب پہ نکلا ہوں میں تو میں یار اس کو کیونکہ نیچے ابھی کس ویڈیو نے پلے اتارا ہے یار؟ غلط کیا, نیچے نہ تو اتارو یار اس کو. نہیں دفعہ کر رہے ہیں نا, جاہل و جٹ آدمی ہے, لوگوں کا بھی ادھر براڈ کا بھی ماحول خراب کرتا ہے. تو قادیانیوں کی جو ٹھکری ہے اس کو ٹھوکے رکھ کے. ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ پپو ਝੋਲੀ ملک 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਰਾਪ ਕਰ. پپو ملک بات یہ ہے میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرا ایک ہی سوال ہے صرف کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے یو کے آنے کے لیے, ویزا لینے کے لیے اپنا ایمان بیچ کے قادیانی لجنہ سے شادی نہیں کی. گو کہ اب وہ قادیانی نہ ہو, شاید آپ نے اس کو مسلمان کروا دیا ہو, لیکن آپ نے اپنا ایمان کیوں بیچا؟ ہاں یہ پیر اسکانی کا تو رائٹ والا ہے. یہ میرے چھوڑیں, سوال کا کسی کوئی کا ساتھی نام اس نہ سے لیں, جواب دے دے بھائی. کسی کا نام نہ لیں. ادھر بات سنیں, آصف بھائی فری ہوتے ہیں نا, وہ ویڈیو لے آئیں گے اور ویڈیو کے اوپر یہ بات کر لے. اس سے اس کی منجی ٹھوک کے بس جیسے مرزا کا انجینئر کی ویڈیو ہے اور اس نے خود اقرار کیا ہے کہ قادیانی آپ کو غلط سمجھیں گے, اس کا مطلب ہے کہ جو مرزا انجینئر والے ہیں وہ بھی قادیانی, یہ بھی قادیانی ہے. تو جب جیسے ہی آصف بھائی فری ہوتے ہیں نا, ویڈیو وہ چلائیں گے, بات ہو جائے گی. باقی ادھر ادھر کی باتیں اس سے جاہل سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں بھی مرزا قادیانی, عقاب احمد, بلکہ تم تو عقاب احمد احمق ہو. دیکھو ہم تو اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. باقی ہاں رہ مجھے گئی یاد بات, آیا کاشف بھائی اس سے پوچھنا ذرا کہ جلسے میں کتنے بندے تھے, یہ پوچھنا لازمی. مفتی صاحب سے بےچارہ گالیاں, مفتی اتنی سی بات پہ اس نے وہ گالیاں دی ہیں 5-6-7 براڈ کے اوپر, اور لگاتار ایک ہفتہ اتنی زبردست یار اس ٹھکائی کو کی یہ تھی حوالہ مفتی صاحب نے. پڑھوا لیں, اس کو یہ حوالہ پڑھوا لیں بس. یہ تو میرا فیوریٹ سوری ٹاپک یار, ہے میرا اپنا. دوست آ کے چلا گیا, میرا مائک میوٹ ہویا سی تو اوپن ہی نہیں ہو رہا سی, میں نوٹ ہونا پیا. یار پپو ملک نو بلا لو کوئی, یہ بڑا حساب کتاب نے اپنے. او راہیل صاحب آئے نیچے, راہیل صاحب کو دیکھیں, ان کو وہ بیت فارم بھی بانٹ راہیل رہے صاحب ہوں کہہ گے, رہے ہیں بہت جی جلدی ہوں احمدی گے. احمقی دلیل سے جیت چکے ہیں. نہیں جی, احمقی ذلیل سے جیت چکے ہیں جناب, ذلیل کاشف بھائی آپ قادیانی کو سے نہیں جیت پتا, وہ چکے ہیں. بہت زیادہ جلدی میں ہوں گے, اس سے تھوڑے سے فارم لے لیں. وہ پچھلے سال بھی ان کی 4,05,36,000 بیعتیں ہو گئی ہیں, اور یہ لے لیں ان سے فارم کائنڈلی, وہ بزی ہیں. ਲਓ ਜੀ ਰਾਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ راہیل ਚੁੱਕੇ صاحب ہیں. آگے ہیں جی, مائک میوٹ کریں اب سارے ساتھی. عثمان بھائی آپ بات لو کریں جی, گے؟ سرکاری مسلمانوں گال تو نہیں دینی آپ نے, کیونکہ گالی باز راہیل تو صاحب تم ایک ہو منٹ ویسے. آ کے اتنے اپنی چول نہیں مارنی ہے, مرزا قادیانی دی تبلیغ نہیں پیش کرنی ہے. سب تو پہلو یہ دسو کہ مرزا قادیانی نو ایک نیک انسان ثابت کرو, بلکہ پہلو تو انسان ثابت کرو. او کانے نو, 1974 جڑا کانا میں سی, انو ایک انسان دیکھو ثابت کرو نال سب تو پہلو. اسلام سرکاری اگر تسی مسلمان اتنے کوئی بولن نہیں توہین دے رہا. کیتی تے میں نہ تانوں اتھے بھیج دیاں گا جتوں سرکاری نکلے ہو. توہین نہیں کرنی تے کسی دی بھی, نہ کسی علماء کرام دی, نہ اکابرین دی. صرف مرزا قادیانی نو ایک انسان ثابت کرو. چلو شاباش, چلو جلدی سرکاری کرو. مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے. باقی یار چلو ہم سرکاری مسلمان ہیں نا, ہم مانتے ہیں ہم سرکاری مسلمان ہیں. تم سرکاری کافر ہو, ہٹا ساول کی گھٹا, سرکاری کافر ہو, سرکاری کافر ہو. ادھر آؤ, ذرا سامنے آؤ. بھاگ کیوں گئے سرکاری کافر؟ ہم سرکاری مسلمان ہیں یار تو تم سرکاری کافر ہو. آؤ مرزا کو انسان ثابت کرو, جلدی کرو. تیاڈی ایسی دی تیسی. جلدی سے کام بگڑ جائے گا. کاشف بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. نہیں نہیں بھائی, کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ زبان دراز کریں, صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کریں, اور میں ہاتھ اولا رکھوں؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ نہیں جلدی والے معاملے میں اور ان کو رگڑیں. نہیں 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 بھائی, کوئی نہیں. نہ 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 نہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلدی اور دیر والا معاملہ نہیں ہے. نہیں, اصل میں ان کی جلدی سے 4 کروڑ بیعتیں بھی ہو جاتی ہے نا. نہ 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 بابا جی, نہ ایسی کی تیسی ان کی. ان کے لیے تو پیار والا معاملہ تو ہے ہی نہیں بالکل بھی. مانتے ہو تو مان جاؤ, نہیں مانتے ہو تو بھائی جہنم میں جاؤ. جہنم آلریڈی لکھ دی گئی ہے تم لوگوں کے لیے.
ऐसी की तैसी तुम्हारी, अब प्राइवेट मैसेज सेंड करी जाना। मैं नहीं देखता हूँ प्राइवेट मैसेज कभी भी, टाइम ही नहीं होता मेरे पास इतना। सामने आओ, सामने चलो कादियानियों, सामने आओ, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। आपसे मोहब्बत ज्यादा है ना, इसलिए आपको प्राइवेट मैसेज करते हैं काश। नहीं मैं मुझसे हाँ जी, नो वर्ड साहब आए जी। अहमद भाई जरा करें बात आप।